نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ کہ رمضان المبارک میں 4 کام خوب کرو کثرت کے ساتھ کرو. خصلتین ترضون بہما ربکم، ان 4 کاموں میں سے 2 کام تو ایسے ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، جن سے اللہ تعالی آقا مالک خالق بالنہار رب اور پروردگار خوش ہوتا ہے، جو خوشنودی رب کا ذریعہ ہے. وخصلتین لا غناء بکم، اور 2 کام ایسے ہیں جن کے کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تَرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، رہے وہ 2 کام جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے. فَشَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَ، جن 2 کاموں سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے ان میں سے پہلا کام ہے لا الہ الا اللہ، کثرت سے کہو. لا الہ الا اللہ رمضان میں کثرت سے پڑھو، لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے جاری رکھو. یہ لا الہ الا اللہ احادیث شریفہ میں اس کو افضل الذکر کہا گیا ہے، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کلمہ کی طاقت اور اس کی تاثیر اور اس کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمین کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پہلا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ والا پلڑا یہ جھک جائے گا. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی کثرت اس مہینے میں کرنا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر وقت لا الہ الا اللہ. دوسرا کام وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، استغفار کرنا ہے. استغفار احادیث شریفہ میں اور قرآن میں بھی اس استغفار کی بڑی فضیلت آئی ہے. استغفار عمومی عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَن لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِن كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا، کہ جو شخص کثرت کے ساتھ استغفار کرے گا اللہ تعالی ہر تنگی سے اس کو نجات دے گا. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہم سے اللہ تعالی اس کو نجات دے گا. یہ ہم کیا چیز ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ الہم هو الغم الذي يذهب الانسان، ہم اس غم کو کہتے ہیں جو انسان کو پگھلا دے، جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دے. اس لیے عزیزان ملت، تو جو 2 کام جن سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، ان میں سے پہلا ہے لا الہ الا اللہ کی کثرت اور دوسرا ہے استغفار. وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ، اور رہے وہ 2 کام جن کے کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، جس کو ہر حال میں کرنا ہے. فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے امن. ذرا غور کرنے کی بات ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی جنت کو شروع سال سے ہی سجاتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں، پیراستہ کرتے ہیں، مزین کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی سے اس مہینے میں جنت کو مانگنا ہے. جب بندہ اللہ سے جنت مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیں گے، اور جہنم سے پناہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے پناہ دیں گے. اور ذرا غور کرنے کی بات ہے، تمام مسلمانوں کا مقصد اصلی، مقصد زندگی اور اصل کامیابی یہی ہے کہ مسلمان جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے. اللہ کا فرمان ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اس لیے عزیزان ملت، ہمیں اس رمضان میں ایک ایک لمحہ کی قدر کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ اوقات کو عبادت میں صرف کرنا ہے. نوافل کی کثرت کرنی ہے، اذکار کی اور تسبیح کی کثرت کرنی ہے. وہیں پر ان 4 کاموں کو
خوب کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ پہلا کام لا الہ الا اللہ کی کثرت، دوسرا کام ہے استغفار کی کثرت، اور تیسرا کام ہے جنت کی طلب، اور چوتھا کام ہے جہنم سے پناہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔